السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال جل وعلا في موضع آخر: فصل لربك وانحر. نہایت قابل قدر آج کے اس تعلیمی، اصلاحی، تربیتی اور ہفتہ واری اجتماع میں تشریف فرما مرد و خواتین حضرات، آج جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں، اس کا تعلق انہی موسم سے ہے جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ 1-2 دن کے بعد آنے والا ہے، اور یہ مہینہ اپنے دامن میں بہت ساری شرعی تعلیمات کو لیے ہوا ہے. ہر مسلمان کی ذمہ داری اور شرعی تقاضے کے مطابق اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ان بنیادی مسائل کو ضرور جانے. ذی الحجہ کا مہینہ یقیناً اپنے آپ میں بہت سارے ایسے موضوعات کا مکلف ہمیں بناتا ہے جس کے تعلق سے ہر انسان کو جاننے کی طلب ہونی چاہیے. لیکن اگر ہم سب کچھ نہیں جان سکتے، وہ بنیادی احکام اور مسائل، جیسا کہ ابھی ناظم اجلاس نے آپ کے سامنے اعلان کیا ہے کہ احکام اور مسائل، کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ ہم بنیادی مسائل اور بنیادی احکامات کو جاننے کی کوشش کریں. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ہر مسلمان کے اندر یہ طلب ہونی چاہیے، ہر مسلمان کے اندر یہ جستجو ہونی چاہیے. آج یہ قربانی کا موسم ہمارے ہاں آ چکا ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم اپنے عمر کے مطابق کئی سالوں سے قربانی کرتے آ رہے ہیں. جو لوگ 50-60 سال کے ہیں ان کی زندگیوں میں 50-60 مرتبہ آ چکا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ بلوغت کے بعد، عاقل ہونے کے بعد، شعور سنبھالنے کے بعد اگر 50 سال کے ہیں تو کم سے کم 35 سال شعور سنبھالنے کے بعد اس عید اور بقرعید سے ضرور واسطہ پڑا ہوگا. اسی طریقے سے جو لوگ اس سے زیادہ عمر کے ہیں یا اس سے کم عمر کے ہیں، ان کی زندگیوں میں عید قرباں کا یہ موسم درجنوں مرتبہ آئے اور چلے گئے. لیکن اس کے باوجود بہت سارے ایسے احکام و مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھنے یا اسی طریقے سے لوگوں کے استفتاء سوالات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بنیادی مسائل بھی ان کے سامنے بیان کرنے چاہیے.
یہ موسم جس کو ہم ذی الحجہ کا موسم کہتے ہیں یا حج کا موسم کہتے ہیں یا اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کا یا اپنی زبان میں قربانی کا موسم کہتے ہیں، اس تعلق سے قرآن کریم میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپ کے سامنے ابھی جس سورت کی تلاوت کی گئی ہے وہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس سورت کا کیا نام ہے بتائیے؟ ابھی جو آیت تلاوت کی گئی ہے وہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، سب سے چھوٹی سورت ہے، اور اس سورت کا نام ہے سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر، زور سے بولیے تاکہ یاد ہو جائے۔ اور اس چھوٹی سی سورت کی آخری آیت کریمہ کون سی ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اس چھوٹی سی آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے قربانی کے پورے تصور کو بیان فرمایا۔ قربانی کے متعلق جتنے بھی احکام و مسائل ہو سکتے ہیں، اس کی فضیلتیں ہو سکتی ہیں، اس کا مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے، اللہ جل شانہ نے ان دو لفظوں کے اندر، بلکہ ایک لفظ کے اندر کہا جائے تو بیان کیا ہے، کیونکہ پہلے لفظ میں اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا اور دوسرے میں قربانی کا ذکر کیا، کہا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے ہی قربانی کیجیے۔ اسی لیے سورۃ الاعراف کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قل، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے، اس پیغام کو عام کر دیجئے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نمازیں اور میری قربانیاں، ان صلاتی و نسکی، میری نمازیں اور میری قربانیاں۔ مفسرین کرام نے مزید اس کے اندر وسعت پیدا کی ہے اور لکھا ہے کہ قربانی سے مراد صرف عید قربہ کی قربانی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تمام قربانیاں شامل ہیں۔ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ اس نماز سے مراد یہ نہیں کہ صرف پنجگانہ نماز اپنے رب کے لیے پڑھیے اور باقی نماز نعوذ باللہ غیر اللہ کے لیے پڑھیے۔ جتنے بھی نمازوں کی شکلیں ہو سکتی ہیں، صلاۃ کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، چاہے وہ فرض نماز ہو، نوافل ہو، سنن ہو، مستحبات ہو، یا اسی طریقے سے وہ نمازیں جن کا تعلق فرض کفایہ سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے صلاۃ جنازہ ہے، صلاۃ کسوف ہے، صلاۃ خسوف ہے، چاند گرہن کی نماز، سورج گرہن کی نماز، جنازے کی نماز، یہ سب نمازیں کفائی نمازیں ہیں، اس کو ہم فرض کفایہ کہتے ہیں۔ اگر کسی سماج اور معاشرے کے چند لوگ ان نمازوں کو یا ان فریضے کو ادا کر دیتے ہیں تو بقیہ دیگر لوگوں سے یہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، وہ گناہگار نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بھی اس فریضے کو انجام تک نہیں پہنچاتا ہے تو پورا معاشرہ گناہگار ہوگا، پورا معاشرہ اللہ کے اس عتاب میں، اس غضب میں ملوث ہو جائے گا۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پیغام دیا، اور یہی نہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر صرف عبادات کا ذکر ہے۔ مفسرین کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں عقیدے کی سب سے اہم اور بنیادی باتوں کا تذکرہ۔ نماز ہے، بظاہر لگتا ایسا ہے کہ نماز اس کا تعلق صرف عبادت سے ہے، لیکن نہیں، عبادت سے پہلے عقیدہ ہے۔ اسی لیے کہا کہ نماز کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ قربانی کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ نظر و نیاز کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ آپ کے زندگی کے جتنے مراحل ہیں، ان مراحل میں جتنے تصورات ہو سکتے ہیں، چاہے وہ مشکل کشائی کا ہو، حاجت روائی کا ہو، یا اس کے علاوہ دیگر دوسرے شعبے جات سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوں، وہ سب اللہ کے طرف۔
اسی لیے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا اللہ رب العزت والجلال نے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور میری زندگی، میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سب رب العالمین کے لیے۔ جب میرا جینا اور میرا مرنا تو پھر کوئی چیز بچی نہیں۔ زندگی میں جتنی چیزیں وہ سب اللہ کے لیے، اور مرنے کے بعد وہ سب اللہ کے لیے۔ اسی لیے کہا کہ محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ سب رب العالمین کے لیے، اس میں کوئی بھی رائی کے دانے کے برابر ساجی و شریک نہیں۔ لہذا اس عید قربہ کی فضیلت کے تعلق سے آپ اپنے نگاہ میں صرف یہ دو آیتیں کریمہ رکھیں۔ باقی اگر میں اس موضوع میں داخل ہوں گا تو یہ بہت وسیع موضوع ہے، اور اس موضوع میں اگر حضرت ابراہیم کا واقعہ نہ ذکر کیا جائے، حضرت اسماعیل کے قربانی کا واقعہ ذکر نہ کیا جائے، بیت اللہ الحرام کا قصہ نہ بیان کیا جائے، تو پھر یہ موضوع ادھورا ہو جائے گا۔ اس لیے آج آپ کے سامنے قربانی کی فضیلت نہیں، جیسا کہ ناظم محترم نے اعلان کیا کہ قربانی کے احکام اور مسائل، اس لیے آج ہم صرف مسائل اور اس کے احکامات کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی چیز ہمارے اوپر جو عائد ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تمام عبادتوں کے لیے بنیادی شرط ہے، تمام عبادتوں کے لیے بنیادی شرط ہے، بارہا اس کا ذکر کیا گیا۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا سب سے اہم اور بنیادی چیز؟ جی بتائیے، کچھ بھی بتائیے، صرف اکیلے ہم ہی بولیں، آپ نہیں بولیں گے؟ جی، عبادات، نیت سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اس نیت کو بھی خالص نہیں چھوڑا ہے۔ یعنی معاملات میں ہر جگہ برائی ہے، عبادات میں نیت ایک ایسی چیز تھی جس کو انسان محفوظ کر کے رکھ سکتا ہے۔ آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن نیتوں کو بھی آج ہم نے خالص نہیں چھوڑا، اور ہم نیت بھی اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں جیسے نیت کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف سے ہم تک پہنچا۔ نماز کے لیے نیت کا طریقہ الگ ہے، وضو کے لیے نیت کا طریقہ الگ ہے، قربانی کے لیے نیتوں کے الفاظ الگ سے ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جن کا تعلق نیتوں سے ہے، اس کو بھی ہم لوگوں نے محفوظ نہیں رکھا، اس کو بھی شرعی تقاضوں کے مطابق ہم پورا نہیں کر پاتے۔ لہذا مختصر طور پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی نیتوں کو خالص کریے، چونکہ بغیر نیت کے کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، اور یہ نیت بھی کیا ہونی چاہیے؟ خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہے، فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، بغیر نیت میں اخلاص پیدا کیے ہوئے اللہ کے ہاں پہاڑ سے اونچا اگر عبادت ہو وہ بھی قابل قبول نہیں، اور اگر اخلاص سے کیا جانے والا کام معمولی ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے ہاں اس اخلاص کے بدولت بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ تو یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے، اور قربانی جیسے عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے اگر نیت خالص نہ ہو، جیسے آج ہمارے ہاں لوگ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نیتیں خالص نہیں ہیں۔ ہم کسی کے نیت پر حملہ نہیں کرتے، لیکن جو نظر آتا ہے اس کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے۔ آج قربانی کے اس موسم میں ہم سب مسلمانوں کو یہ سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے خزانے میں آخر کون سی ایسی کمی تھی کہ اللہ نے خون بہانے کو جائز قرار دیا؟ جس خون کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں ہزاروں صحابہ کے سامنے
یہ اعلان کیا تھا کہ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم فی بلدکم ھذا. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ خون صرف کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، یہ عموم ہے، یہ عموم ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو شامل کیا. اور اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر وہ تاریخی خطبہ جو مینا کے میدان میں دیا تھا، وہ تاریخی خطبہ جو اپنے اونٹنی پہ چڑھ کے عرفہ کے میدان میں دیا تھا، یہ سب ایسے ہیں جو تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھنے چاہیے. آج ہم ان تاریخی خطبے سے واقف نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے وہ عقیدے کا معاملہ، چاہے وہ عبادات کے معاملات، چاہے وہ خواتین کے معاملات، چاہے دنیا کے کسی بھی مسئلے کے متعلق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر خطبے میں ان سبوں کا نچوڑ پیش فرمایا. ایسا جامع خطبہ، خطبہ حجۃ الوداع. آج قربانی کے موسم میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو ضرور پڑھیں. چنانچہ قربانی کے اس موسم میں اگر مسلمان یہ نہ سمجھ سکا کہ اللہ نے جانوروں کو قربان کرنے کا کیوں حکم دیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اگر یہ مقصدیت ہماری زندگی میں، ہماری قربانیوں میں نہیں ہے، تو پھر یہ قربانی کا موسم چاہے 1000 دفعہ آئے چلا جائے، ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں پیدا ہو سکتی. یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بعض مقامات پر دلیل کے ساتھ سمجھایا. کہیں علمی گفتگو فرمائی اور کہیں عقلی گفتگو فرمائی. اللہ نے قرآن میں کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ بروز قیامت چور دروازے سے نکل جائے اور کہے کہ اللہ تو نے تو قرآن میں بڑی علمی بات کی تھی، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. ہمارے ابا نے یونیورسٹی میں نام نہیں لکھایا، ہمارے دادا نے مکتب نہیں بھیجا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا قرآن کریم. یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن میں علمی دلائل سے زیادہ عقلی دلائل آپ کو ملیں گے جو ہر انسان کو سمجھ، بچے کو بھی سمجھ میں آئے. وہ اسی لیے کہ عرب کے وہ بدو جس سماج اور معاشرے میں قرآن کا نزول ہوا، پہلے مخاطبین وہ بدو تھے، ہم نہیں تھے. ہم تو 1450 سال بعد آئے. لیکن وہ بدو جن کے سامنے کسی کی نہیں چلتی تھی، جنہوں نے رسول اللہ کو بھی نہیں بخشا، اور جو اپنے کالر اور اپنے ناک کے ایسے پختہ تھے کہ خاندان کی ہزاروں گردنیں قربان ہو جائیں، وہ اپنی ناک کو نیچے نہیں ہونے دیتے. یہی وجہ ہے کہ ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدموں پر پڑھ کے کلمے کی گواہی لیتے رہے، لیکن کہا خاندان کا مسئلہ. تو کہا اگر خاندان کا مسئلہ ہے تو دھیرے سے کان میں کہہ دو. کون سننے جا رہا، کون سننے جا رہا؟ کان میں دھیرے سے کہہ دو. کم سے کم شفاعت کے لیے ہمارے پاس کوئی گنجائش تو رہے گی. آپ نے اپنی زندگی میں اتنا اسٹرگل کیا، اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں آپ نے اتنی مدد کی، تو کلمے کا اقرار کر لیں. لیکن نہیں، تو بڑے عزم کے پختہ، زبان کے پکے اور ناک کے بڑے بلند لوگ تھے. وہ جب قرآن کا ان کے یہاں نزول ہوا تو اللہ نے کہا کہ یہ کوئی بہانہ نہ کریں. اسی لیے اللہ نے شروع ہی کیا سورۃ الغاشیہ کے اندر کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. کہا کسی یونیورسٹی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ان بدوؤں کو، ابو جہل کو کسی مکتب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور مکے کے اس ام القرا اور دار الندوہ میں ایڈمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا تم اس اونٹ کو دیکھ کے یہ محسوس نہیں کرتے کہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے؟ اور جب تھوڑی سی اوپر اور اٹھاتے ہو تو وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. تو یہ نہیں دیکھتے ہو کہ یہ پہاڑ کس طریقے سے زمین کو روکے ہوا ہے؟ اور مزید تھوڑی اور نگاہیں اونچی کرتے ہو تو وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ.
تو تم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے ان آسمانوں کو کیسے بلند کیا؟ اور یہی نہیں کہ اللہ نے صرف سورۃ الغاشیہ کے اندر سوال کیے ہیں، نہیں، بلکہ پورے قرآن میں مختلف مقامات پر علمی دلائل سے زیادہ عقلی دلائل پیش کیے تاکہ ہوش میں آ جاؤ۔ سورۃ البلد ہم جو پڑھتے ہیں، اللہ نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، قسمیں کھائیں ایک طرف سے، قسم ہے اس ارض مقدسہ کی۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ پتہ آگے کیا کہا؟ کہا ارے باولے الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تمہیں دو آنکھیں نہ دی؟ ولسانا وشفتین، اور میں نے تمہیں زبان اور دو ہونٹ نہ دیے؟ وہدیناہ النجدین، اور کیا میں نے تمہیں اچھے اور برے راستے کی تمیز نہ بتائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ بتائی نہیں؟ اسی لیے تو کہا اللہ نے سورۃ الدہر کے اندر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہدایت کا راستہ ہے یہ کھلا ہوا ہے، تمہیں معلوم ہے یہ جنت کو جائے گی، اور برائی کا یہ راستہ کھلا ہوا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں ضلالت اور گندگی میں لے کے جائے گی، جہنم کا راستہ ہے۔ اگر چاہے تو اس راستے پہ چڑھ کے اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ، اور اگر دل چاہے تو کفر کا راستہ، معاصی کا راستہ، استکبار اور جحود کا راستہ اختیار کر کے اس میں چل پڑو۔ وہ تو اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، یہ تو ایک الگ بات ہے کہ تم کہتے ہو کہ میری قسمت ماری گئی تھی۔ تمہیں معلوم کیسا تھا کہ تمہاری قسمت ماری گئی تھی؟ تمہیں معلوم کیسے تھا کہ آگے یہ ہونے والا ہے؟ اسی لیے ایک بڑی پیاری مثال ایک ایتھسٹ کی ابھی میرے ذہن میں آئی۔ کسی نے تقدیر کے مسئلے پہ بحث کیا اور ایک بڑھئی کو کام کرتے ہوئے دیکھا تو کہا دیکھو اس کی قسمت میں یہی لکھا، تو کہا کہ تمہاری قسمت میں بھی یہی لکھا ہے کہ وہ بنائے اور تم دن بھر دیکھو۔ تو کہا میں دن بھر کیوں دیکھوں گا؟ وہ بنا رہا ہے تو پیسے ملیں گے، ہمیں کیا ملے گا دیکھنے میں؟ تو کہا کہ بھئی تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہے۔ تو کہا نہیں میری قسمت میں نہیں لکھا۔ بھئی جو تمہاری قسمت میں نہیں لکھا ہے تو اس کی قسمت میں کہاں سے لکھا ہے؟ تو تقدیر کا معاملہ یہ اللہ پر ہے۔ یہ قربانی کا موسم ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم نیتوں کو خالص کریں۔ اللہ نے خون بہانے کو اسی لیے جائز قرار دیا کہ ہماری نیتیں خالص ہوں، ورنہ اللہ کے عدالت میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عقلی مثال کے ذریعے سمجھایا۔ پتہ کیا کہا؟ اللہ نے قربانی کی مثال دیتے ہوئے کیا کہا کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ تم گوشت جانور جو خرید کے لاتے ہو، اس کا نہ تو گوشت اور نہ ہی اس کا خون اللہ کو پہنچتا۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، نہ تو اس کا گوشت نہ اس کا خون اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو ایک ہی چیز پہنچتی ہے اور وہ ہے تمہارے دل کا تقوی۔ اور پورے قربانی کا نچوڑ اور ماحصل یہی ہے کہ نیتوں کے اندر اخلاص، اور اگر یہ نیتیں خالص نہ ہو تو 1000 بکرے ذبح کر دیے جائے، 1000 جانور لاکھوں کے ذبح کر دیا جائے، اس سے کوئی مقصد حاصل ہونے والا نہیں۔ سب سے اہم اور سب سے بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم قربانی کے تعلق سے اپنے نیتوں کو خالص کریں، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں مختلف مقامات پر کیا اور دیگر تمام عبادتوں کے لیے بنیادی شرط قرار دی۔ اب اس کے بعد جو دوسرے مسائل ہیں ہم اس کو بہت تیزی سے 10-15 منٹ کے اندر جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو عید قربہ کا ہے وہ کیا ہے بتائیے آپ لوگ؟ جی نمبر 1 جلدی سے، احکام اور مسائل۔ قربانی کے احکام اور مسائل میں سے سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ چاند نکلنے سے پہلے، جی چاند نکلنے سے پہلے بال، ناخن، مونچھ، اس کی صفائی ہونی۔ سب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، آپ نے کہا کہ من رأى ہلال ذی الحجۃ فلا یأخذ من اظفارہ
ولا من اشعاره شیئا. چاند نکل گیا اور آپ نے ارادہ کر لیا قربانی کا، تو سب سے پہلے احکام اور مسائل میں سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے مونچھ کو نہ ترشوائیں، جسم کے دیگر بال کو آپ چھیڑ چھاڑ نہ کریں، جسم میں پائے جانے والے ناخون کو آپ نہ اتاریں. یہ سب سے پہلا اور بنیادی مسئلہ ہے. یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، چونکہ آج کا موضوع ہمارا کیا ہے؟ قربانی کے احکام اور قربانی کے مسائل. چنانچہ قربانی کے احکام اور مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے بال، اپنے ناخون کو چاند نکلنے سے پہلے ہم چست اور درست کر دیں، چونکہ حضرت ام سلمہ کی روایت ہمیں یہ بتاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، کہ من رأى ہلال ذی الحجۃ واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ. جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور ذی الحجہ کا چاند نکل گیا ہو، اس کے بعد وہ حجامت نہ بنوائے، بال نہ کٹوائے، اور اسی طریقے سے اپنے ناخون کو نہ کاٹے، نہ تراشے. یہ سب سے پہلا اور بنیادی مسئلہ ہے قربانی کے تعلق سے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ جتنے نائی خانے ہیں یہ سب ذی الحجہ کے اسی مبارک مہینے میں آباد ہوتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے، استطاعت نہیں ہے، انہیں بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے. جیسے رمضان کے مہینے میں کوئی آدمی روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتا، تو اسے چاہیے کہ کم سے کم اس روزے کے تقدس کا خیال رکھ کے باہر روڈ پہ نہ کھائے، ہوٹلوں میں نہ کھائے، روزے داروں کے سامنے اس روزے کی حرمت کو پامال نہ کرے. اس ذی الحجہ کے مہینے میں کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ انسان قربانی کے لائق نہیں ہے تو کم سے کم یہ تصور ہو کہ ان مبارک ایام کے تقدس کا وہ خیال رکھے. یہ پہلی چیز. لیکن دوسری چیز اس کے اندر میں یہ جوڑنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر کے طرف سے ایک جانور کو، چاہے 25 آدمی ہو، 50 آدمی ہو، جیسے آج بھی بہت سارے علاقوں میں جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے، سب لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں. اگر وہاں گنجائش نہیں ہے کہ ہر کمانے والا آدمی اپنے طرف سے قربانی پیش کرے، تو اس جوائنٹ فیملی کا یہ فائدہ ہے کہ اس کار خیر میں، اس ثواب میں پورا آدمی ایک جانور کی قربانی کے ذریعے شریک ہو جائے. افضل اور بہتر یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی ہونے کے باوجود ہر آدمی اگر کما رہا ہے تو وہ آدمی جس طریقے سے انفرادی طور پر انڈیویجولی پیسے کما رہا ہے، اپنے پیسے کا مالک ہے، ویسے ہی وہ قربانی بھی ادا کرے. لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں اس شکل بن سکتی ہے، اتنی آمدنی نہیں ہے، تو شریعت نے خیر اور برکت کے اس دروازے کو بند نہیں کیا، بلکہ کہا کہ ایک خاندان کے طرف سے، ایک گھر کے طرف سے اگر ایک جانور قربان کر دیا جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ کافی ہے. تو اس اعتبار سے بھی ہمیں ذی الحجہ کے اس مہینے میں بال کو نہیں کاٹنا چاہیے، ناخون کو نہیں کاٹنا چاہیے. یہ نائی حضرات، ان بیچاروں کی کیا غلطی؟ یہ اگر اتنا پڑھے لکھے رہتے تو یہ وہی کام کرتے. تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہماری خدمت کرتے ہیں. لوگ پچھلے دفعہ میں نے دیکھا، جمعہ کا خطبہ دیا تو ایک صاحب باہر نکل کے ہنگامہ کرنے لگے، ان کی دکانوں کو بند کر دینا چاہیے. تو میں نے کہا ان کی دکانوں کو بند کر دیں اور تمہیں گھر میں نہ بند کر دیں. ان کی دکانوں کو کیوں بند کر رہے ہو؟ تو نہیں جانتے، وہ تو جمعہ پڑھنے بھی نہیں آتے ہو. آپ کو تو کم سے کم اتنا معلوم ہے، آپ اگر نہیں جائیں گے تو وہ خود دکان بند کر لیں گے وہ. اور ظاہر سی بات ہے بال ہمیں کٹانا ہی ہے تو ہم 5 دن بعد نہیں تو آج ہی کرا لیں. ایسا تو ہے نہیں کہ ان کے منافع میں کمی ہو رہی ہے یا شریعت نے ان کی کوئی کٹوتی کر دی ہے. بال بنانے ہیں تو آپ آج بنائیے یا کل بنائیے. بس یہ ہے کہ وقت کا خیال رکھیے. شریعت نے جو پابندیاں لگائی ہیں اس کا ہم خیال رکھیں. تو یہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے
اس کو آپ نوٹ کرتے رہیں. اخیر میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے ذہن میں یہ چیز رہے. قربانی کے لیے کس جانور کا انتخاب کرنا چاہیے؟ کیونکہ ابھی ذی الحجہ کا چاند نکلنے دیجئے. ابھی اگر دن میں آج 30-40 فون آتے ہیں تو چاند نکلتے ہی سیدھے ڈبل ہو جاتا ہے, اور اس میں زیادہ تر یہی آتا ہے. لوگ فون کرتے ہیں بازار میں ہے بکرا بڑا اچھا ہے, سینگ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے. اب ہم ان کی سینگ سیدھی کریں کہ ہم اپنا کام سیدھا کریں؟ تو کم سے کم جمعے کے خطبے میں آتے تو یہ فون کرنے کی نوبت نہیں پڑتی ہے. ابھی کتنے فون آ چکے ہیں کہ ایک بکرے نے کان گھس لیا ہے کھمبے میں رگڑ رگڑ کے, تو میں نے کہا تم بھی گھس لو. جب ناخن نہیں کاٹنا ہے تو وہ کون سا گناہ ہو گیا بھائی؟ نماز پڑھی نہیں تم نے, چاند نکل گیا ناخن اتارا نہیں تم نے, اب وہ اگر سینگ اپنی رگڑ کے کم کر لیا تو اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ کون سی آفت آ رہی ہے؟ سوال کر کے پریشان کر رہے ہو. آج ہی صبح صبح ایک فتویٰ آیا. وہ فتویٰ کیا آیا ہے کہ فلاں صاحب نے بیوی کو طلاق دے دیا, اور طلاق دینے کے بعد 6 مہینہ تک ایسے ہی جاتے رہے. اب بیوی نے اماں کو بتا دیا تو اماں نے کہا کہ اب الگ ہو جاؤ. اب اس میں ہم کیا کریں بھائی؟ سب باتیں خود ہی کر رہے ہو تو اب ہم اس میں کیا کریں؟ کوئی گنجائش ہی نہیں بچی. تو شرعی علوم کو کم سے کم اس طریقے سے انسان حاصل کرے کہ اپنی پرسنل زندگی کو محفوظ کر سکے. اپنے عبادات, اپنے معاملات, اپنے کھان پان, اپنا اٹھنا بیٹھنا, اپنی تربیت, اپنے بچے, یہ ساری چیزیں کم سے کم درست ہونی چاہیے. یہ بنیادی چیزیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, بعض روایتوں میں وہ مسلمہ, ہر مسلمان مرد اور عورت پر دینی بنیادی معلومات حاصل کرنا فرض ہے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ اقرا والی یہ جماعت اور یہ اقرا والی یہ امت یہ ان پڑھوں کی امت ہے ہی نہیں. اس سے یہ بھی پتا لگتا ہے کیونکہ یہ بنیادی معلومات ہر انسان کے پاس موجود, یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے, حاصل کرنی چاہیے. چنانچہ قربانی کے لیے کس جانور کا انتخاب ہونا چاہیے؟ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ بھینس قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں. لوگ لڑ رہے ہیں بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں. موٹی موٹی لوگوں نے کتاب لکھ رکھی ہے کہ قربانی جائز ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تو انسان نہیں کرے, اس میں زبردستی نہیں ہے. لیکن اس کو ایک ایسا معمہ نہ بنایا جائے جو انتشار کا شکار ہو, جس سے دوسروں کے ہاں غلط تصور جائے کہ یہ اپنے عبادات اپنے معاملات میں خود متفق نہیں ہے. ایک کہتا ہے کہ بحث کرو, دوسرا کہتا ہے کہ اگر تم نے کر دی تو ہوگی ہی نہیں. اور اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ بحث پہ پابندی لگ جائے گی. بھائی جب تمہارا ایک گروہ کہہ رہا ہے قربانی ہوتی ہی نہیں ہے تو تم کیوں زبردستی کہہ رہے ہو ہوتی ہے؟ کیوں ناحق اس کا خون بہاتے ہو؟ مجھے یاد ہے کہ اس علاقے میں آج سے 15 سال پہلے 17 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ کوئی ایسی گلی نہیں ہے اس پورے علاقے کی جہاں کتے جانوروں کے سر کو فٹ بال بنا کے نہ کھیلتے ہو. میری ان آنکھوں نے دیکھا. اب یہ میونسپلٹی کی سختی ہے, کچھ ہماری بیداری ہے کہ یہاں معاملات درست ہیں, ورنہ گلیوں سے گزرنا ہفتوں ہفتوں تک دشوار تھا. یہ میں نے دیکھا, آپ گواہی دیں یا نہ دیں, میں نے دیکھا رات میں یہ کتے سر لے کے بھاگ رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ قربانی کا یہی مقصد تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کو دیکھا کہ وہ جانور کے سامنے چاقو تیز کر رہے ہیں. آپ غصے میں آ گئے, اور یہی نہیں بلکہ اس سے کہا اتريد ان تكون موتا, کہا تم کیا چاہتے ہو کہ تم اسے کتنی دفعہ ذبح کرو؟ ایک دفعہ ذبح کرنے سے پیٹ نہیں بھرتا, تم سامنے اس کے ذبح چاقو تیز کر رہے ہو. شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. شریعت نے اتنا زیادہ خیال رکھا ہے. اور آج ہمارے ہاں کیا ہے, چاہے وہ قربانی کے جانور ہوں, قربانی کے احکام و مسائل ہوں, ہماری زندگیوں میں اس کا کوئی پرواہ نہیں. چنانچہ دوسرا اور اہم مسئلہ کیا ہے کہ ہم قربانی کے جانوروں کا انتخاب کس طریقے سے کریں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ نام نہیں لیا ہے, بلکہ اللہ نے کہا کہ بہیمۃ الانعام. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. ہم نے
ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ بنایا ہے. جیسے نماز کا طریقہ ہمارے یہاں ہے، نماز کا یہ طریقہ حضرت ابراہیم کے ہاں یہ نہیں تھا، حضرت موسیٰ و عیسیٰ کے ہاں یہ نہیں تھا. نماز تھی لیکن نماز کی یہ شکل موجود نہیں. روزہ لیکن روزہ کی یہ شکل نہیں. حج لیکن حج کی یہ شکل اس زمانے میں نہیں تھی. اسی طریقے سے اللہ نے کہا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. ہم نے ہر امت میں قربانی کا طریقہ بنا رکھا ہے جس کے ذریعے وہ اللہ کا نام لیتے ہیں اور جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. آگے کہا کہ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. بہیمۃ الانعام سے مراد مفسرین نے کہا ہے کہ بھیڑ ہے، بکرے بکریاں ہیں، اونٹ ہے، اور اسی طریقے سے اس قبیل سے کچھ بڑے جانور ہیں. اگر قانون اس کی اجازت دیتا ہے تو بہیمۃ الانعام میں وہ جانور داخل اور شامل ہے. تو قربانی کے انتخاب میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم انہی جانوروں میں سے کسی جانور کا انتخاب کریں. یہ دوسری اور اہم اور بنیادی چیز تھی. تیسری چیز یہ ہے کہ قربانی کا وقت ہمیں قربانی کب کرنا چاہیے. ہوتا یہ ہے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بچپنے میں کہ عیدگاہ جانے سے پہلے جانور ذبح کر دیتے ہیں. وہ اس لیے کہ عید کی نماز تاخیر سے ہوتی ہے اور پھر جب ہم عیدگاہ سے واپس آتے ہیں تو 11-12 بج چکا ہوتا ہے. اکثر و بیشتر جگہوں پر کووڈ سے پہلے تک 9 بجے 10 بجے سے پہلے، وہ تو دلی میں آج بھی بہت ساری ایسی مسجدیں ہیں، بہت سارے ایسے عیدگاہ ہیں جہاں 9 بجے 10 بجے نماز ہوتی ہے. اس سخت گرمی کے ایام میں بھی. یہ تو کووڈ کا دین تھا کہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو 8 بجے 9 بجے نماز عید ادا نہیں کرتے تھے، وہ فجر کے نماز کے فوراً بعد عید کی نماز ادا کی. وہ کیوں ادا کی؟ پتہ چلا کہ پولیس کے ڈر والوں سے انہوں نے نماز پڑھی. سنت کے مطابق ہمیں اول وقت میں عیدین کی نماز ادا کرنی چاہیے، اور اگر وقت کے تقاضے کو دیکھا جائے تو عید الاضحیٰ کی نماز یہ اور پہلے ہونی چاہیے. چونکہ عید الاضحیٰ کے سلسلے میں 2 بنیادی چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت یہ تھا کہ جب آپ عید الاضحیٰ کے لیے نکلتے تھے، عید قربا کے نماز کے لیے نکلتے تھے، تو آپ بغیر کھائے پیے نکلتے تھے. یہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، اور صحابہ نے نقل کیا اور بتایا کہ آپ بغیر کھائے پیے نکلتے تھے. جبکہ عید الفطر کے بارے میں صحابہ نے کہا کہ یأکلہن وطرن، آپ 3 کھجوریں، 1 کھجور، 5 کھجوریں، 7 کھجوریں کھا کے جاتے تھے، اور صحابہ کو حکم دیا کہ بغیر کھائے نہ جاؤ، لیکن عید الاضحیٰ میں بغیر کھائے جاتے تھے. یہ پہلی سنت. دوسری سنت یہ ہے کہ جب آپ نماز سے واپس لوٹتے تھے عید قربا کی پڑھ کے، تو آپ قربانی کا جانور ذبح فرماتے تھے اور اس کے گوشت سے آپ ناشتہ اور افطار کرتے تھے. تو یہ 2 چیزیں ہیں. تو جب آپ قربانی کی نماز ہی 10-11 بجے پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے بھوک بھی لگ جاتی ہے انسان کو. تو پہلی سنت ویسے ضائع ہو گئی، اور تاخیر سے آیا تو پھر ایسی صورت میں اس کو گوشت وقت پہ نہیں مل سکتا ہے، تو دوسری سنت وہ بھی ہاتھ سے نکل گئی. تو دھیرے دھیرے سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا. تو اسی لیے عید الاضحیٰ کی نماز ہمیں اول وقت میں ادا کرنی چاہیے، اور قربانی کا جانور نماز سے پہلے ہمیں ذبح نہیں کرنی چاہیے. اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کا گوشت قربانی کے دن دیکھا تو بڑے تعجب سے پوچھا، کہا کہ یہ گوشت کہاں سے آیا؟ ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں اور یہ گوشت نماز سے پہلے کہاں نظر آیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا
کہ نماز سے پہلے قربانی کر دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بنیادی بات کی، کہا کہ من کان ذبح اضحیتہ قبل ان یصلی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قبل ان نصلی فلیذبح مکانہا اخرى، اگر کسی نے نماز سے پہلے جانور قربان کر دیا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے بدلے دوسرا جانور قربان کرے، سختی سے منع کیا۔ وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِبِسْمِ اللَّهِ، اور جس نے قربانی نہیں کی ہے نماز سے پہلے، اسے چاہیے کہ نماز بعد بسم اللہ کر کے اپنے جانوروں کو قربان کرے۔ تو یہ قربانی کے جانور کے تعلق سے ہے، چونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فقہی مسائل کو بیان کر کے یا فقہی مسائل کے آڑ میں کہتے ہیں کہ نہیں نماز سے پہلے بھی کر لینا چاہیے، یہ جائز اور درست نہیں، یہ جائز درست نہیں ہے، بلکہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، اگر کسی نے نماز سے پہلے جانور کو قربان کیا تو گویا اس نے اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے نفس کے خواہشات کے لیے اور پیٹ کو بھرنے کے لیے ذبح کیا ہے۔ ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، اور جس نے نماز کے بعد جانوروں کو قربان کیا، حقیقت میں اسی نے اس نسک کو اور اس فریضے کو انجام تک پہنچایا اور مسلمانوں کی سنت کو زندہ کیا۔ تو یہ تیسری اور اہم اور بنیادی چیز ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بتائے گا آپ لوگوں میں سے کتنے سال کے جانور کی قربانی کرنی چاہیے؟ بتائیے، معلوم ہے کسی کو؟ 2 سال۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 سال کا جانور ہونا چاہیے۔ لا تذبحوا الا مسنۃ، حدیث میں آیا ہے الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن، حدیث میں ہے کہ آپ 2 سال کے جانور کو یعنی 2 دانت والے جانور کو تلاش کریں اور اس کی ہی قربانی دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رخصت دی، کہا کہ بڑے جانوروں میں 2 سال سے پہلے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جو چھوٹے جانور ہیں اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی دشواری ہو، کوئی پریشانی ہو، تو ایسی پریشانی اور دشواری کے صورت میں آپ 1 سال کے جانور کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، لیکن یہ عمومی قاعدہ نہیں ہے، یہ اضطراری کیفیت میں نہ ملنے کی صورت میں ہے۔ ویسے قاعدہ شریعت کا یہی ہے کہ آپ 2 سال یعنی 2 دانت والے جانوروں کا انتخاب کریں، چاہے وہ بکرا ہو یا بکری ہو یا بڑے جانور ہو، اس چیز کا ہمیں خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ چوتھی اور اہم چیز کیا ہے کہ قربانی کے جانوروں کا ہر قسم کے عیب سے پاک ہونا چاہیے، کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہو۔ حدیث میں 4 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا کہ 4 لا تجوز فی الاضحیۃ، 4 قسم کے ایسے جانور ہیں جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اور ان 4 قسموں میں سے بقیہ دوسری قسم بھی داخل اور شامل ہے۔ آپ اس حدیث کو پہلے سن لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹی موٹی کن 4 بنیادی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ العوراء بین عورها، نمبر 1، والمریضۃ بین مرضها، نمبر 2، نمبر 3، والعرجاء بین ضلعها، اور چوتھی اور آخری چیز والکثیر التی لا تنقی۔ 4 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ کیا بیان فرمایا؟ کہا کہ یہ 4 عیب اگر پائے جائیں تو اس قسم کے جانور قربانی کے لائق نہیں ہے۔ اس میں سے نمبر 1، وہ جانور جو بھیگا نہ ہو، کانا نہ ہو، اور اس کا کانا پن ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل ظاہر ہو، بہت معمولی ہو تو چل جائے، لیکن وہ پہلے سے بھی کانا ہو اور وہ بالکل ظاہر ہو تو وہ نہیں چل سکتا ہے۔ دوسری چیز بیان فرمائی کہ وہ جانور ایسا مریض نہ ہو کہ اس کا مرض بالکل ظاہر ہو کہ یہ بیمار ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ سردی کھانسی زکام تو چل جائے گا،
بچہ بھی صبح جب اٹھتا ہے تو کہتے ہیں ارے تھوڑا ہی تو بخار ہے چلے جاؤ، تو تھوڑا موڑا مرض تو چل جاتا ہے. اسی لیے حدیث میں کہا کہ ایسا مرض نہ ہو جو بالکل ظاہر اور بارز ہو. تیسری چیز بیان کیا، کہا کہ وہ لنگڑا، اور ایسا لنگڑا نہ ہو کہ دور سے دیکھ کے معلوم ہو کہ وہ لنگڑا. یہاں شریعت نے جن عیوب کا تذکرہ کیا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جانوروں کی تنقیص کی جائے، جانوروں کی کمی نکالی جائے، نہیں، بلکہ اللہ کی عدالت میں آپ اس جانور کو پیش کر رہے ہیں تو وہ ہر قسم کے عیب سے پاک. جیسے اللہ سبحان اللہ ہے، تمام قسم کے عیوب سے منزہ اور پاک اور پوتر ہے، ویسے ہی آپ بہتر سے بہتر جانور اللہ کی راہ میں پیش کرنے کی کوشش کریں. اور چوتھی اور آخری چیز یہ ہے کہ وہ انتہائی کمزور لاغر نہ ہو جس کے وجہ سے اس کی ہڈیاں دکھ رہی ہو. اور اسی ضمن میں وہ بھی ہے کہ کان کٹا ہوا نہ ہو، چونکہ وہ بھی عیب ہے، سینگ کا ٹوٹا ہوا نہ ہو، یہ بھی عیب ہے. تو خلاصہ یہی ہے کہ عیب والا جانور یہ قربانی میں نہیں پیش کیا جا سکتا ہے. پانچواں مسئلہ یہ ہے یا چھٹواں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڑے جانور کی جب قربانی کریں تو اس میں 7 لوگوں کو شریک کر سکتے ہیں. 7 لوگوں کو شریک کر سکتے ہیں. حدیث میں آتا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحى فاشترکنا فی البقرة 7 وفی البعیر 10. اس حدیث میں بیان فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ تھے اور قربانی کا دن آ گیا تو ہم نے بڑے جانور میں 7 لوگوں کا حصہ رکھا اور اونٹ کے اندر 10 لوگوں کا حصہ رکھا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑے جانوروں میں ہم اس بات کا لحاظ رکھیں کہ 7 لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں. اور جہاں تک رہا مسئلہ چھوٹے جانور کا، تو اس سلسلے میں ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک جانور چاہے جتنا قیمتی کیوں نہ ہو ایک ہی آدمی شریک ہو سکتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ جو گھر کا ذمہ دار ہے وہ پورے گھر کے طرف سے اس قربانی کو پیش کر سکتا ہے، اس میں ہر آدمی شریک ہو جائے گا. لیکن بڑے جانوروں کی طرح اس میں 7 آدمی شریک نہیں ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے 8واں یا 9واں مسئلہ یہ ہے کہ عیدین کی نماز کے لیے ہم خواتین کو بھی لے کے جائیں. آج ہم دیکھتے ہیں ایک زمانے تک بہت سارے لوگوں نے خواتین کو مسجد سے محروم رکھا تھا، اب کہتے ہیں کہ خواتین کو بھی مسجد لے کے جائیے. عیدین میں بطور خاص خواتین، کیونکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکیدی حکم بیان فرمایا، بلکہ بعض صحابیات کہتی ہیں کہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے. اور اس میں بھی ایک بڑی فقیہہ تھی اپنے زمانے کی، مائی عائشہ صدیقہ کی طرف فقیہہ، اور اس زمانے کی عالمہ حضرت ام عطیہ، بہت مشہور صحابیہ ہیں. آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا، ہمیں حکم دیتے تھے. حدیث کے الفاظ امرنا، حدیث کے الفاظ ہیں امرنا ان نخرج العواتق والحیض وذوات الخدود، کہ اللہ کے رسول حکم دیتے تھے کہ جو نئی نویلی دلہن ہیں، جو نوجوان لڑکیاں ہیں، جو خواتین، یعنی وضاحت کے ساتھ یہاں تک کہا کہ والحیض، وہ عورتیں جو ناپاک ہیں مسجد میں نہیں جا سکتی ہیں، ان سبوں کو لے کے عید کے لیے نکلا جائے. یہ تاکیدی حکم ہے جس کے تعلق سے آج ہم بہت زیادہ کوتاہ ہیں، اور شہروں میں بطور خاص، بلکہ دیہاتوں میں بھی لوگ نہیں نکلتے. ویسے بھی سال بھر خواتین جمعہ کے نماز کا، دیگر نمازوں کا اہتمام نہیں کر پاتی ہیں، لیکن سال میں 2 مرتبہ عید کا یہ موقع آتا ہے. یہاں حضرت ام عطیہ بیان فرما، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ صحابیات کے پاس دوپٹہ اور چادر نہیں ہوتا کہ وہ اوڑھ کے مسجد جا سکیں، یعنی ستر پوشی نہیں ہو پاتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیات کہتی تھی کہ ہم اپنے چادر میں اس کو ڈھانپ لیں گے، شریک کر لیں گے.
اور یہاں کہتی ہے کہ امرنا ان نخرج العواتق والحیز وذوات الخدود، رسول اللہ کا یہ حکم تھا کہ ہم سب کو گھر سے نکالیں، کوئی گھر میں بچے نہیں. شام میں اگر کوئی دلہن آئی ہے بیاہ کر کے اسے بھی لے کے نکلے، ناپاک اسے بھی لے کے جائے. اور آگے آپ نے علت بیان کی، کہا یشہدن الخیر ودعوت المسلم ویعتزلن عن المصلی، جو ناپاک ہے خواتین نماز نہیں پڑھ سکتی، ان کو ہم مصلی سے الگ رکھیں گے، لیکن خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں اور مسلمانوں کے عمومی دعاؤں میں ہم ان کو شریک کریں گے، چونکہ اس کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ عورت ناپاک ہے یا پاک. ذکر و اذکار ناپاکی کی حالت میں بھی کیا جا سکتا ہے، دعا ناپاکی کی حالت میں بھی کی جا سکتی ہے، بھلائی کا کام ناپاکی کی حالت میں بھی کیا جا سکتا ہے، صدقہ و خیرات ناپاکی کے ایام میں بھی کیا جا سکتا ہے. بے شمار نیکی کے ایسے کام ہیں جو انسان کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اس چیز کا بطور خاص ہمیں خیال رکھنا چاہیے. یہ تقریباً 8واں یا 9واں مسئلہ ہے جو ہمارے اس موسم سے تعلق رکھتا ہے. اور آخری بات میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ جب چاند نکل جائے، جبکہ یہ پہلا مسئلہ ہونا چاہیے، چاند جب نکل جائے اس وقت سے لے کے 10ویں تاریخ تک یا 13ویں تاریخ کے شام تک، دونوں روایتیں ہمارے سامنے ہیں، ہم تکبیرات پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھنے کا اہتمام کریں. اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. یہ در حقیقت تکبیرات کے ایام ہیں، حجاج کرام ہو، غیر حجاج کرام ہو. حجاج کے لیے تلبیہ پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ہم لوگ سنتے تھے کہ بعض صحابہ تلبیہ پکارتے تھے اور بعض صحابہ کیا کرتے تھے، تکبیر پڑھتے تھے. تو ہم زیادہ سے زیادہ تکبیر پڑھنے کا اہتمام کریں، چاند دیکھنے کے بعد سے لے کے 10ویں تاریخ تک یا 13ویں تاریخ کے شام تک، جو ایام تشریق کا آخری دن ہوتا ہے. یہ آخری مسئلہ ہے. 11واں یا 12واں اور آخری مسئلہ یہ ہے جس کا تعلق عید قربہ سے ہے، وہ یہ کہ ہم عیدگاہ جب وقت پر پہنچے تو عیدگاہ میں نہ تو کسی طرح کی کوئی اذان ہے، نہ ہی کسی طرح کی کوئی اقامت ہے، اور نہ ہی عیدگاہ میں کسی طرح کی کوئی بھی 2 رکعت عید الاضحیٰ کے علاوہ یا عید الفطر کے نماز کے علاوہ کوئی نماز، نہ کوئی سنت ہے، نہ کوئی نفل، نہ کوئی مستحب، نہ کوئی آذان، نہ کوئی لین، نہ کوئی دین. یہ آخری چند 12-13 ایسے بنیادی مسائل تھے جس کا ہمیں بطور خاص اس قربانی کے موسم میں خیال رکھنا چاہیے، اور کم سے کم لوگوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہیے تاکہ اگر عمل نہ ہو سکے تو آنے والے ایام میں لوگوں کے ہاں یہ بیداری ہو، اس قسم کی بے راہربی نہ ہو. بہت سارے لوگ ہیں جو اس قسم کے کام، غیر شرعی کام، غیر اصولی کام اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں معلوم نہیں. تو اگر وہ لوگ خود عمل نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایسی چیزوں سے بچیں تاکہ دیگر دوسرے لوگ، بالخصوص نوجوان نسل، چھوٹے موٹے یہ بچے جو لوگوں کو دیکھتے ہیں تو بہت متاثر ہوتے ہیں. ابھی میں 1-1.5 گھنٹے پہلے جب آ رہا تھا یہاں تو راستے میں ایک صاحب ملے اور بڑے فخر سے کہنے لگے کہ مولانا آپ کی دعوت بھی ہے اور میں حج پہ بھی جا رہا ہوں. اور پھر بڑا سا سگریٹ کا ڈبہ نکالا اور کہا، میں نے کہا یار اب تو چھوڑ دو، کم سے کم چھوڑ دو. تو اس قسم کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. سگریٹ آپ پی سکتے تھے لیکن آپ ایک خاص جگہ جا کے پیتے تاکہ کم سے کم وہ برائی عام نہیں ہوتی. وہ سگریٹ بچے دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پینا کار ثواب ہے. ابھی یہ چھوٹا بچہ ہمارے ساتھ آیا ہے، وہ میرے ساتھ گیا تو گھر پہ ایک ڈبی لے کے آیا. تو شام میں وائف نے کہا کہ اس کو سگریٹ کیسے دلا دیا، ادھر پیچھے بیٹھا. میں نے کہا سگریٹ یہ کیسے لے لیا؟ تو شاید وہ بچوں کے لیے ان لوگوں نے بنا رکھی ہوگی، چاکلیٹ ٹائپ کی کچھ چیزیں. تو اس طریقے سے ہمارے سماج اور معاشرے میں برائیاں پنپتی ہیں، ہم تصور نہیں کر پاتے ہیں. جبکہ ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے، ان مسائل پہ فکر کرنا چاہیے، کیونکہ آنے والی نسل کے لیے ان برائیوں سے بچنا اور بچانا یہ دنیا کا سب سے بڑا چیلنج ہے. پورے طیبات میں، طیبات نہیں اس کو تشہد کہتے ہیں، پورے تشہد میں انگلی اٹھا کر پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے اس سلسلے میں سب سے زیادہ احوط
اور سب سے زیادہ مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ تشہد کے درمیان انگلیوں کو حرکت دیں، انگلیوں کو دھیرے دھیرے حرکت دیں، ایسا نہیں ہو کہ اس کے اندر اعتدال باقی نہ رہے۔ میں نے دیکھا مدینہ یونیورسٹی میں جو افارقہ آتے تھے وہ ایسے کرتے تھے، ایسے، بھائی یہ کہاں سے آ گیا تمہارا؟ اور بعض کو میں نے دیکھا کہ ایسے کرتے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو یہ اعتدال باقی رہنا چاہیے۔ یہ افارقہ کے ہاں میں نے دیکھا خاص طور پر، تو یہ اعتدال باقی رکھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کان یحرک، آپ پڑھتے تھے، گنگناتے تھے اور انگلیوں کے اندر حرکت ہوتی ہے۔ اور جہاں تک رہا مسئلہ صرف شہادت کے کلمات پر انگلیوں کو اٹھانا، تو اس کی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی ہے، اس کی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اگر خطبے کے دوران کسی کو چھینک آئے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ جواب دے سکتے ہیں آپ۔ اگر شوہر حیثیت ہونے کے باوجود حج نہ کرائے تو کیا کیا جائے؟ حج نہ کرائے تو ظاہر سی بات ہے اس کی اطاعت بھی فرض ہے، شوہر کی اطاعت بھی فرض ہے، اس کو سمجھایا جائے، اس کو سمجھایا جائے۔ اور یہ سوال اصل میں ہمارے ہاں کے لوگوں کے لیے ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے تو یہ سوال غلط ہے، چونکہ ہمارے ہاں خواتین اول دن سے خود مختار نہیں ہوتی، خود کفیل نہیں ہوتی ہیں، اس لیے یہ سوال اٹھتا ہے۔ لیکن بعض ممالک پہ جہاں پر اسلامی نظام ہے، خلیجی ممالک ہے، وہاں خواتین مردوں سے زیادہ مالدار ہوتی ہیں اور وہ اپنے شوہروں کو حج کراتی ہیں، گرچہ وہ ہاؤس وائف ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں، مہر کے ذریعے اس کے پاس کم سے کم مہر کے ذریعے اس کے پاس 10-12 لاکھ روپے آ جاتے ہیں، یہ کم سے کم قیمت ہے۔ اور اس کے علاوہ اکثر و بیشتر لڑکیاں کیا ہیں، کہیں نہ کہیں جاب کر رہی ہوتی ہیں، اور اگر جاب نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں وہ بزنس میں شریک ہیں۔ تو ایک نظام ہے پورا۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ اگر لڑکی یا خاتون بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے لیکن شادی بیاہ کے بعد وہ سب سے زیادہ فقیر بن جاتی ہے۔ کیوں؟ اگر شوہر نے عید پہ پیسے نہیں دیے تو وہ کپڑا بھی نہیں بنا سکتی، کیونکہ اس کے فریڈم کو ہم نے کیا کیا ہے، فریڈم کو ختم کر دیا، تو وہ پیسے اس کے پاس آپ ہی کے ذریعے آ سکتا ہے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ کبھی کبھی اپنے یہاں یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے اوپر فرض کا تھوڑا ہے بیوی کا زکوٰۃ دینا، ہمارے اوپر فرض کا تھوڑا ہے حج کرانا۔ بالکل آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن آپ نے جو سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم کے تناظر میں آپ کے اوپر فرض ہے۔ آپ نے پھر اس کو آزادی کہاں دی؟ جب سال بھر برتن مجوایا تو پیسے کہاں سے لائے گی؟ تو اس تناظر میں شوہر کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کو حج کرائے، اور اگر نہیں کرا رہا ہے تو جو طریقہ ہونا چاہیے، کیونکہ شوہر کی اطاعت کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو خاتون 5 چیزوں کی حفاظت کر لے اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اس میں سے کیا ہے؟ وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، شوہر کی اطاعت۔ تو یہ اس کے اطاعت میں داخل اور شامل ہے، چونکہ اگر لڑے گی تو پتہ چلے گا کیا ہے، اس سے زیادہ معاملہ خراب ہو جائے گا، اس سے زیادہ۔ تو حکمت کے ذریعے جو کام ہو جائے وہ اس کو نکالنا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا، پھر قربانی سے پہلے وہ جانور گم ہو گیا، مر گیا، اور اس کے بعد اس شخص کی مالی حالت کمزور ہو گئی، تو کیا اس پر دوبارہ قربانی واجب ہوگی؟ قربانی دوبارہ واجب تو جب ہوگی نا جب پھر اس کے پاس پیسے ہوں گے۔ تو اگر پھر پیسے ہیں تو اس کے اوپر مزید قربانی کیا ہے، واجب ہے۔ اور اگر نہیں ہے، گم ہو گیا ہے، تو اس کے خریدنے کا، اس کے تگ و دو کا، اس کے پیسے کا جو ثواب تو اللہ نے پہلے ہی دے دیا، پہلے اسے کیا ہے، مل گیا۔ اور اگر اس کے بعد اس اجازت اگر مالی طور پر اسے ملتی ہے تو وہ قربانی بالکل ضرور کرے گا، اور اگر نہیں ملتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس نے جو جانور خریدا تھا اس کا اجر و ثواب اس کی نیت کے مطابق کیا ہے، مل چکا۔ لیکن اگر وہی دکھانے کا مقصد ہو کہ پڑوسیوں کو دکھانا ہے، جیسے آج بہت سارے جگہوں پر ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مکمل طور پر اجر و ثواب کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر ایام قربانی کے دوران ہی جانور مل جائے تو کیا پہلے والے دن جانور کی قربانی کافی ہوگی یا نیا جانور لینا لازم ہوگا؟ نہیں، اگر دوران قربانی کے کتنے دن ہیں؟ قربانی کے 4 دن ہیں۔ یہ بھی آج ہمارے یہاں بہت گمراہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں 3 ہی دن قربانی ہے۔ قربانی کتنے دن ہے؟ 4 دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بیان کیا، قرآن میں اس چیز کا تذکرہ کیا، قربانی 4 دن ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں 3 دن ہے۔ یہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب، نام نہیں لیتا،
ایک دن وہاں سے گزر رہا تھا میں، تو ان کے آفس کے سامنے میں کھڑا تھا، تو کالا بلیک شیشہ لگا ہوا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا ان کی آفس کا، تو اندر سے وہ دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے بلایا، تو جب میں اندر گیا تو وہ ماشاءاللہ بڑے دیندار ہیں، تو کسی عالم سے قرآن پاک پڑھ رہے تھے، اپنے آفس میں بلا کے روزانہ آدھا ایک گھنٹہ پڑھتے تھے، تو جب میں اندر داخل ہوا تو یہی آیت کریمہ وہ پڑھ رہے تھے، یہی آیت کریمہ کہ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى. تو مجھے بہت اچھا موقع مل گیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ زندگی بھر 3 دن قربانی مناتے آئے ہو، آج یہ وہی آیت 4 دن والی پڑھ رہے ہو. تو کہہ رہے ہو کیا ہوا؟ پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ ایام تشریق کے 3 دن ہیں، ایام تشریق 3 دن ہیں، 11، 12 اور 13، اور یوم النحر ایک دن ہے جس کو ہم قربانی کا دن کہتے ہیں. اس طریقے سے 4 دن ہیں. پہلے دن قربانی کرنا یہ افضل ہے، باقیہ 3 دنوں تک آپ قربانی 13ویں کے شام تک سورج غروب ہونے سے پہلے آپ قربانی کر سکتے ہیں. یہ 4 دن قربانی کے ثابت ہیں، لہٰذا اس بیچ میں کبھی بھی آپ کو جانور مل جائے آپ قربانی کریں، کوئی حرج کی بات نہیں، پہلے والا ہی جانور آپ کر دیں. قربانی کی دعا کے حوالے سے شرعی حکم کیا ہے؟ کیا صرف بسم اللہ کہنا کافی ہوگا جو عام دعا ہے؟ نہیں، صرف بسم اللہ کہنا کافی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ جو دعا ہے اللہم انی وجہت وجہی للذی، آپ اس کو یاد کر لیں. لیکن صرف بسم اللہ آپ نے کہا، جیسا کہ ابھی حدیث میں نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ فل یذبح بسم اللہ، بسم اللہ کر کے اسے ذبح کرو. ایک شخص ایک بڑا جانور مکمل طور پر صرف اپنے نام سے کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے، اس میں حرج. اس سے اچھی بات کیا ہے؟ اس سے اچھی بات اور کیا ہے کہ 7 آدمی کے بدلے وہ اکیلے جانور قربان کر رہا ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.